بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حدیث بنی النضیر۔ ایک بات آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں یہود کے مختلف قبیلے آباد تھے۔ مکے میں مشرکین تھے، مدینہ طیبہ میں یہود تھے۔ یہود کے مختلف قبیلے تھے، ان میں دو قبیلے بڑے مشہور، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ یہود اہل کتاب میں سے ہیں، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، لیکن یہ تردد میں تھے کہ یہی ہیں یا نہیں، تردد باقی تھا۔ اس لیے انہوں نے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کیا تھا۔ کیا معاہدہ؟ ہم آپ کے ساتھ کسی سے نہیں لڑیں گے اور کسی کے ساتھ آپ سے بھی نہیں لڑیں گے، بالکل ہم الگ رہیں گے۔ آپ جانے آپ کے مخالفین جانے، آپ جانے آپ کے موافقین جانے، ہمارا جو معاملہ آپ کے ساتھ رہے گا نہ آپ کے ساتھ اور نہ کسی دوسرے کے ساتھ آپ کے برخلاف، الگ رہیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ معاہدہ ہو گیا، بعد میں غزوہ بدر ہوا، مسلمان کامیاب ہوئے، تو یہ کہتے تھے لگتا وہی ہے، لگتا ہے۔ اور جب ایک سال کے بعد خود میں مسلمانوں کو شکست ہوئی بظاہر، تو کہنے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے، لگتے ہی میں رہ گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدے پر قائم تھے، لیکن بنی قریظہ اور بنی نذیر ان قبیلوں کے افراد نے مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کر دی۔ ہمیشہ نقض امن اور نقض معاہدہ اہل اسلام کی طرف سے کبھی نہیں رہا ہے، دوسروں کی طرف سے رہا ہے۔ یہ تو معاہدہ امن تھا، لیکن ان کے جو شاعر تھے انہوں نے اشعار میں تان و تشریح شروع کر دی، اور ان کا سردار تھا کعب ابن اشرف، جس کے قتل کا بھی ذکر آنے والا ہے۔ یہ حضور نبی کریم شاعر تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچاتا تھا، اور اس نے یہ بھی کیا کہ 40 یہودیوں کو لے کر مکہ مکرمہ گیا اور کعبہ مکرمہ کے پردے کو پکڑ کر کے قسم کھائی قریش سے کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ اب تک جو ہوا وہ ہوا، بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، اب ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اب آپ آئیے۔ سنیں جی، اب آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ سمجھ رہے ہیں، یہ معاملہ ہوا۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان سازشوں کا علم ہوا تو آپ نے کعب ابن اشرف کے قتل کے لیے محمد ابن مسلمہ کو بھیجا۔ آئے گا واقعہ بھی، سنیں۔ اچھا، ادھر ان کی اندر سے بالکل ریشہ دبانی شروع ہو چکی تھی، باہر کا دشمن تو دشمن ہے ہی، لیکن اندر کا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ آپ مکہ مدینہ طیبہ آئیے، حملہ کیجیے اور اندر شہر میں ہم بغاوت کر دیں گے، یہ منظم پلاننگ ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا، ایک واقعہ یہ ہوا کہ ان سے معاہدہ یہ بھی تھا بنی قریظہ بنی نذیر سے، بیٹا عرب میں دیت
دیت لازم ہوتی تھی. اگر کوئی قتل کر دے کسی کو خطان تو دیت دینا پڑے گا. عقل تو مانا دیت، تن تو دیت، خون بہا، خون کا بدلہ. قتل کر دیا تو دیت کے اونٹ دینا پڑتے تھے. تو بیٹا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تیر چلا رہے تھے، کسی شکار پر لگ گیا، کسی انسان پر، تو دیت واجب ہے. سمجھ رہے تھے دشمن نکلا اپنے عرب میں معاہدوں کا بڑا دستور تھا. بیٹا ایمان بتا رہا ہوں، قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے. ارے نہیں سمجھے؟ معاہدے کرتے تھے، فلاں قبیلہ فلاں کے ساتھ، فلاں قبیلہ فلاں کے ساتھ، فلاں قبیلہ فلاں کے ساتھ. تو باقاعدہ جمعیت ہوتی تھی. اجتماعی حکومت تو تھی نہیں، لیکن قبائلی رواج تھا. قبائلوں میں سمجھوتے ہوتے تھے. بھائی نہیں سمجھے ہے نا؟ تو ان میں یہ بھی سمجھوتا ہوتا تھا، ارے بھائی اگر ہماری قوم کے کسی فرد پر دیت واجب ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی میں آپ کو تعاون کرنا ہے، اور آپ کے کسی فرد پر اگر دیت واجب ہو گئی تو ہم تعاون کریں گے. ایک جو ہے یہ صلح ہے نا، اور معاہدے اس طرح کے ہوتے تھے. تو بنی قریظہ سے یہ بھی معاہدہ تھا کہ دیت میں بھی ہم لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. سنیں تو یہ ہوا کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کرنے والا ایک قبیلہ بنی عامر بھی تھا. بنی عامر کے 2 شخص مدینہ طیبہ واپس جا رہے تھے. عمرو ابن امیہ زمری نے ان کو قتل کر دیا. تو حضور نبی کریم نے فرمایا اس قوم سے میرا معاہدہ تھا، میں ان کی دیت ضرور ادا کروں گا. سنیں اب اس معاہدے کے تحت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیت میں تعاون کے لیے بنی قریظہ کے پاس تشریف لے گئے. بات سمجھ رہے؟ میں سمجھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی. بنی قریظہ کے یہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تشریف رکھیے، بات چیت کرتے ہیں. ہوگی بات چیت، ہو جائے گا مسئلہ. کون سا مسئلہ نہیں ہے، بات چیت سلنا کرتے ہیں، بات چیت آپ تشریف رکھیے. ہم جنگل سے آئے ہیں، تھوڑا بھی کھا پی لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار کے سائے میں تشریف فرماتے ہیں. بنی قریظہ کو کیا شرارت سوجی، یہ کاریہ بھی اوپر سے ایک پتھر گرا دو، اوپر سے ایک پتھر گرا دو، معاہدہ ختم ہو جائے گا. ادھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بلبل باغ سدرہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا یا رسول اللہ تشریف لے جائیں. سنیں بیٹا، یہ 2 ان کی غداری تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ، ادھر مشرکین مکہ کو بھڑکانا. سنیں تو جب بیٹا یہ حالات ان کی ہو گئے اور کھلی ہوئی غداری شروع کر دی تو پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ ان کا محاصرہ فرمایا. محاصرہ 21 دن رہا، 21 دن محاصرہ. مگر جانتے ہو یہ لوگ ایسے ویسے نہیں تھے، یہ قلعے دار لوگ تھے، زمیندار لوگ تھے. مقام بویرہ میں ان کے باغات تھے. زمین و جائیداد والے لوگ تھے، یہ قلعے والے لوگ تھے. بٹ عرب میں یہ تھا کہ ہر قبیلے کا ایک قلعہ ہوتا تھا جس میں وقت ضرورت سب لوگ محفوظ ہو جاتے تھے. قلعے دار لوگ تھے، زمین و جائیداد والے لوگ تھے، مدینہ طیبہ کے پرانے باشندے تھے. جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 21 دن محاصرہ فرمایا اور یہ قلعے میں بند ہو گئے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے
صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے ان کے باغات میں بھی بعض باغوں میں آگ لگا دی تھی. سنیں، بعض باغات میں بھی یہ آگ لگانا کا مقصد انہیں خوف پیدا کرنا، ان کے دل میں وحشت پیدا کرنا، ان کو مرعوب کرنا. سنیں، بعض صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے کہا جلنے دو، دل جل رہے ہیں، اور بعض صحابہ کرام نے کہا مت جلاؤ، اپنا ہی ہے. سنیں، تو قرآن نے دونوں کی تائید کی. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. لینا کے معنی کھجور کا درخت، جو تم کھجور کے درخت کاٹ رہے تھے، کاٹنا ہو گیا. او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یہ ان کی جڑوں پر چھوڑ رہے تھے کھڑا ہوا. فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. سنیں، اب جب اچھا ادھر کفار قریش سے کیا معاہدہ تھا؟ ہم پر افتاد آئے گی تو آپ ہمارا ساتھ دینا، اور آپ پر آئے گی تو ہم ساتھ دیں گے. تو بنی قریظہ کے باغات جل رہے تھے، اور کفار قریش ایسے تھے جیسے کہ انہیں سانپ سونگ گیا ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. ارے نہیں سمجھے کیا؟ بڑے مدد کا وعدہ کیا تھا، مگر کیا ہوا؟ جیسے کہ بالکل سانپ سونگ گیا، اور جناب بالکل کچھ ہوا ہی نہیں. حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار قریش کو آر دلائی تھی، اور آر دلاتے ہوئے کچھ اشعار پڑے تھے جو ابھی آتے ہیں، جن کا مفہوم یہ تھا: بویرہ میں جلنے والی آگ قریش پر بڑی آسان ہو گئی، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. ارے نہیں سمجھا؟ آسان ہو گئی، سمجھ گئے؟ جیسے کہ کچھ تم کو تو آنا چاہیے تھا، کیا ہوا؟ آتے کیوں نہیں ہو؟ تو ابو سفیان بڑے دانشمند شخص تھے، انہوں نے جواب دیا ہم کیوں آئے؟ ہم تو چاہتے ہیں یہ آگ ہمیشہ جلتی رہے. کیوں؟ جب آگ جلے گی تو آگے بڑھے گی، اور آگے بڑھے گی تو آگے قرب و جوار میں ہے کیا؟ مدینہ طیبہ کے اصحاب کے باغات اور جناب ان کی جائیداد. تو ابو سفیان نے کہا ہم نہیں آئیں گے، ہم تو چاہتے ہی چلتی رہے اور آگے بڑھے. ادری جواب نہیں سمجھے، اور کہا قریب جان لو گے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے. سنیں، جب یہ معاشرہ تنگ ہو گیا تو آخر میں بنی قریظہ کو تو حضور نے کچھ نہیں کہا. بنی نذیر سے پھر جناب وہ لوگ مجبور ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے کہنا؟ ہماری غداری ہے. جرم الگ ہوتا ہے بیٹا، غداری الگ ہوتی ہے. جو مجرم معاف ہوتا ہے، غدار نہیں. دونوں بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے. جرم ہو رہا ہے، غداری الگ چیز ہے. مجرم معاف ہو جاتا ہے، غدار معاف نہیں ہوتا. کہ تمہاری سزا یہ کہ تم خیبر جاؤ. خیبر کہاں؟ مدینہ طیبہ سے دور آبادی تھی خیبر، وہاں جاؤ، اور جتنا سامان تم لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو بس. تو بیٹا جب یہ بنی نذیر جا رہے تھے مدینہ طیبہ چھوڑ کر، جا رہے تھے نا، تو عالم یہ تھا کہ اپنے گھروں کی چھت کو اکھیڑ کر جا رہے تھے. اکھیڑ کر جانے کا مطلب یہ شتیر بہت اچھا ہے. شتیر سمجھتے ہو؟ بلہ بھی نہیں سمجھتے، گولا بھی نہیں سمجھتا. ارے کچھ تو سمجھ میرے بھائی. شتیر سمجھ رہے؟ مشکڑی. ارے ماشاء اللہ. یہی تو زبان کی وسعت ہے. مانا ایک ہے الفاظ کے لیے، ہے نا؟ اس سے نہ سمجھ، اس سے سمجھ، اس سے نہ سمجھ، اس سے سمجھ، ورنہ پھر نہ سمجھ. آخر میں تو یہ ہے. تو یہ کہہ رہا اچھا ہے، اس کو نکال کے لے جا رہا ہے، کوئی اس کو لے جا رہا ہے. کہہ رہا ونڈو بہت اچھی ہے، تو ونڈو لے جا رہا ہے نا. دروازہ بڑا اچھا بھی لگایا تھا، ساتھ لے چلو گاڑی میں رکھ کر کے، تو اس کو لے کر کے جا رہا ہے. تو اپنے گھروں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے یہ،
لے جانے کے لیے، اور جو باقی بچے تھے مسلمانوں کو صاف کر رہے تھے تاکہ جنگ کے لیے میدان بن جائے. یہ بات سمجھ گئے بیٹا؟ اسی کا ذکر سورہ حشر میں ہے. سورہ حشر کون سے بارے میں ہے ناظرین؟ آپ نے پتہ نہیں ہے سورہ حشر 28واں پارہ معلوم ہے؟ 28ویں پارے میں دوسری سورہ سورہ حشر ہے. قرآن کریم فرماتا ہے والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. بس سمجھے بیٹا؟ یہ قرآن حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کس کے بارے میں؟ یہ بنی نذیر کے بارے میں ہے نا. تو عبداللہ بن عباس کے سامنے ذکر کیا سورہ حشر، تو میں قل سورۃ النذیر، کیا قل، ہاں سورہ حشر کا کیا فرمایا؟ اس کو سورۃ النذیر کہو، اس لیے کہ یہ انہی کے بارے میں نازل ہے. بس سمجھ گئے بیٹا؟ پوری بات سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیے، ہاں سنو ایک بات اور بتا دوں. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ آئے، صحابہ کرام بھی مدینہ طیبہ تشریف لائے مہاجرین، تو انسان جہاں جائے گا تو انسان کی سب سے پہلی بنیادی ضرورت جو ہے وہ انسان کا مکان ہے. انسان کے لیے کھانے پینے کا اسباب ہے. مہمان بلانا آسان ہے لیکن مہمانوں کو سنبھالنا یہ بڑا مہم ہے. یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہمارے یہاں یہ ہے نا. ارے نہیں سمجھو بیٹا، اب یہ تو جناب ایک تو نہیں بلکہ صحابہ کرام مختلف بلاد و امصار سے اور خود مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو کھانے پینے کا نظم کیسا ہوگا؟ تو انصار کی یہی بیٹا وہ جذبہ جانصاری تھا انصار کا، اور یہی ان کی بنیادی قربانی تھی کہ انصار نے مہاجرین کو اس طور پر سنبھالا جیسے ایک بھائی اپنے بھائی کو سنبھالتا ہے. عالم کیا تھا؟ اگر کسی کے دو باغ ہے نا تو کہا ایک باغ آپ اس میں کام کیجیے اور اس کے جو پھل ہیں اس کو بیچ کر کے اپنا کام چلائیے. باغوں کا مالک نہیں بنایا، یاد رکھنا. کیا کہا؟ یہ باغ ہے، اس میں آپ کام کیجیے، اس کی جو پھل آئیں گے، جو کھجور آئیں گے انہیں بیچیے، اپنے کام میں لائیے، تو منافع کا مالک. کسی کے مکان تھے، ہمارے مکان میں نہیں، اگر مکان نہیں تھا اتنا وہی چبوترا صفہ اصحاب صفہ وہیں پر رہتے تھے، اور جو محل و عیال کے آئے تھے ان کے لیے باقاعدہ کسی میدان میں ٹینٹ لگ جاتے تھے، خیمے لگ جاتے تھے. اور کوئی انصار کہیں پر، انصار جو ہیں اگر کسی کی گنجائش ہے تو اس میں رہنے کے لیے کہتے تھے. سمجھئے بیٹا؟ ارے لازم ماری نہیں. اور جیسے اگر آگے مہمان تو مغرب کے بعد اعلان ہوتا تھا اتنے مہمان آئے ہیں، کون کس کو لے کر جائے گا. پڑاپ نے پہلی جلد میں کوئی 2 کو لے جائے، کوئی 3 کو لے جائے، جس کے پاس ایک کا کھانا ہو 2 کو لے جائے. یہ عالم تھا، تو یہ چلتا رہتا تھا. لیکن جب خیبر، جب بنی قریظہ کے باغات مل گئے، چلے گئے نا بنی نذیر سے چلے گئے نا، ارے بنی نذیر چلے گئے نا تو ان کے باغات رہ گئے نا، تو حضور نے ان کے باغات مہاجرین میں تقسیم فرمائے. انصار میں سے صرف 3 شخصوں کو دیے، مہاجرین میں تقسیم فرمائے. اور انہی باغات میں سے کچھ باغات وہ تھے جو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاص تصرف میں رکھے. کیا کچھ باغات وہ تھے جو حضور نے اپنے خاص جو بتا رہا ہوں ذہن نشین رکھنا، کچھ تو تقسیم کر دیے اور کچھ بولو خاص تصرف، خاص باغات اپنے خاص تصرف میں رکھے. تو اس میں کیا کرتے تھے حضور؟ اپنی سال بھر کا ازواج مطہرات کا خرچ اسی میں سے ہوتا تھا. اگر بچ جاتا تو وہ فلاح مسلمین میں، کار ہائے مسلمین میں خرچ ہوتا تھا.
کیا جو بچ جاتا تھا وہی یہ حضور جو ہے وہ خاص تصرف میں رہتے تھے یہ تھے. اچھا بعد میں بنی قریظہ کیا ہوا وہ بھی آپ پڑھیں گے, آئے گا انشاءاللہ. غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظہ ہوا تھا, وہ آئے گا انشاءاللہ. تو ان کے باغات بھی ان کو تو سب قتل کر دیا گیا تھا, تو ان کے باغات بھی مسلمانوں کے اس میں. عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارا عالم یہ تھا کہ پیٹ بھر کے کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی, یہاں تک کہ خیبر فتح ہوا. پھر بعد میں فتح خیبر ہوا, سمجھے. اور جب یہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے باغات مل گئے تو جو باغات انصار نے دیے تھے مہاجرین کو, حضور نے وہ باغات ان کو واپس کرا دیے. اتنی بات سمجھ گئی آپ نے. اب یہ اس بات کو ذہن نشین رکھیے, پھر ترجمہ کیجیے. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول العشر, وہی اللہ رب العزت جس نے کہ اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا. لاول حشر, اول حشر کے لیے مدینہ طیبہ سے خیبر کو ان کو بھیجنا, یہ اول حشر ہے. اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا یہود و مشرکین کو, یہ حجر ثانی ہے. ما ظننتم ان یخرجوا, تمہارا گمان یہ نہیں تھا کہ نکلیں گے یہ جو قلعہ لوگ ہیں. وظنوا انهم مانعتهم رسولهم من اللہ, اور وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے اللہ رب العزت کے عذاب سے. فتحهم اللہ من حیث لم یحتسبوا, تو اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ جیسا جن کو گمان و وہم و خیال بھی نہیں تھا. وقذف فی قلوبهم الرعب, اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتهم بایدیہم وایدی المؤمنین. اور بیٹا سمجھ گئے, مزید کنز ایمان دیکھ لیجیے گا, محمد پڑھ لینا. اچھا بیٹا فرماتی ہیں کہاں ہے, ارے ہاں چھوٹ گیا یہ باب بنی نذیر کی حدیث. یہ ہو گیا وہ مخرج رسول اللہ, یہ مخرج مصدر میمی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنی نذیر کی طرف نکلنا دو شخصوں کی دیت کے بارے میں ہمارا دور, اس کا بیان جو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غدر کیا. امام زہری نے اور وہ سے روایت کیا کہ یہ واقع بدر کے 6 مہینے پورا ہونے کے بعد اور خود سے پہلے ہوا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. ہاں محمد ابن اسحاق نے غزوہ بنی نذیر کو غزوہ بیر محونہ اور غزوہ احد کے بعد قرار دیا. فرماتے عبداللہ ابن عمر حاربت النذیر وقریظہ, نذیر اور بنی قریظہ سے جنگ ہوئی. فاجلا بنی النذیر, تو حضور نے بنی نذیر کو باہر نکال دیا. وقر قریظہ, بولو ومن علیہم, ان پر احسان کیا. حتی حاربت قریظہ, یہاں تک کہ قریظہ نے بھی جنگ کی. فقتل رجالہم, تو ان کے مردوں کو قتل کیا. وقسم نساءہم واولادہم واموالہم, ان کے مالوں کو مسلمانوں کو قتل, سوائے بعض کے جو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے. فآمنہم, تو حضور نے ان کو امان دی. واسلموا, اور حضور نے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور حضور نے بعد میں سارے بنی یہود کو باہر نکال دیا. بنی قینقاع کو بھی جو عبداللہ ابن سلام کا قبیلہ ہے, اور یہود بنی حارثہ کو بھی, اور کیا وکل یہود ابن مدینہ, مدینہ منورہ کے جتنے یہود تھے سب کو باہر نکالا. فرماتے ہیں سعید ابن جبیر, میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا سورۃ الحشر, تو فرمایا قل سورۃ النذیر. ارے سننے کیا کہو, سورہ نذیر کہو. آگے دیکھو بیٹا, حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کان الرجل, انصار کے افراد حضور کے لیے باغات دیتے تھے یہاں تک کہ قریظہ اور نذیر فتح ہو گیا. فکانا بعد ذلك ورد علیہ, تو اس کے بعد حضور ان کو ان کے اموال واپس کر. ملا بیٹا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حرق رسول اللہ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نذیر کے باغات میں آگ لگائی. وقطع,
اور بولو ان کے درخت کاٹ دیے. وہیا البویرہ، اور یہ مقام بویرہ میں تھے. تو بعض مسلمانوں نے کہا کاٹ دینا چاہیے، بعض نے کہا چھوڑنا چاہیے. تو یاد قریب نازل ہوئی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. ملا بھائی. اب وہ جو میں نے بتایا تھا اشار کہہ رہے تھے حسان ابن ثابت نے، سننے بیٹا حسان ابن فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی نذیر کے باغات کو جلا دیا. قال، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ولا یقول حسان بن ثابت، یہ حسان بن ثابت اسی کے لیے کہتے ہیں وہانا علی صراط بنو لؤین. ہانا یہون، ہلکا ہونا. صراط سری کی جمع ہے، سردار. بنی لو قریش. حریق یہ بیٹا فاعل ہے ہانا کا. مستطیر یہ حریق کی صفت ہے، اور بالویرہ یہ ظرف ہے. ملا اب پڑھو وہانا علی صراط بنی لو، اور سرداران قریش پر آسان ہو گئی وہ روشن آگ جو مقامی بویرہ میں ہے. کیا بویرہ میں مقام روشن آگ جو کہ مقام بویرہ میں، سمجھ گئے. فاجاب ابو سفیان بن الحارث، ملا ابو سفیان ابن حارث نے جواب دیا ادام اللہ ذالک بن سنیقی، خدا کری ہمیشہ جلتی رہے. حرق فی نواحیہا الصغیر، صغیر کے معنی بڑکتی آگ، اور مقام بویرہ کے ارد گرد بھی آگ خوب بڑھ کے. ستعلم اینا من بنزہم، نزہ کے معنی دور، ان قریب جان لوگے کہ ہم میں سے کون اس آگ سے دور ہے. وتعلم ای ارضینا تغیرو، اور ان قریب جان لوگے کہ ہم میں سے کس کی زمین کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہماری زمین کو یا تمہاری زمین. سمجھئے بیٹا، اس کو روکنا نہیں سر. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری. بیٹا ذرا میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سننا، اچھا لمبی حدیث ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بنی نذیر کے کچھ باغات، بنی قریظہ کے کچھ باغات حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف خاص میں کیا ہوتا تھا، اس کے پیداوار کا ازواج مطہرات کا خرچ، اور بعد میں رفاع مسلمین میں اکارہائے مسلمین میں جی نہیں تھا. کچھ زمین فتح میں بھی تھی، فتح ایک مقام ہے، اور کچھ زمین خیبر میں بھی تھی. سنیں، سمجھ گئے. سب کی پیداوار کا یہی ہوتا تھا، سال بھر کے خرچے اور بعد میں وہ رفاع مسلمین میں خرچ ہوتے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ. ہم انبیاء کی جماعت میں وراثت نہیں ہوتی. ما ترکنا اے الذی ترکنا، جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ. اب وراثت کیوں نہیں ہوتی ہے تو میں نے بتایا تھا آپ کو ایک مرتبہ، یاد ہے آپ کو؟ اچھا ماشاء اللہ، وراثت نہیں. اچھا، جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ کے چچا حضرت عباس باحیات تھے، چچا، اور آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا. اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ازواج مطہرات یہ افراد موجود تھے، کیا سیدہ فاطمہ الزہرا لخت جگر نور نظر حضرت، بس یہی تھے. مطلب
جو قرابت دار جو شریعت میں وارث ہوتی ہے. تو آپ جانتے ہو کہ ازواج مطہرات کا اولاد ہو تو سمن ہوتا ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا تھی تو سمن، بیٹی ایک ہو تو نصف ہوتا ہے. چچا عصبہ ہوتے ہیں، جانتے ہے نا. اگر یہ وارثین ہو اور ترکہ تقسیم ہو تو مسئلہ 8 سے بنے گا. اس لیے کہ نصف و سمن ایک ہی جنس کے ہیں. جو ایک ہی جنس کے جمع ہو جائے تو مخرج جو ہوتا ہے وہ اکبر عدد ہوتا ہے. تو 8 ہے، مسئلہ 8 سے بنے گا. سمن ازواج مطہرات کا ہے، نصف 4 یہ ازواج یہ بیٹی کے ہیں اور چچا عصبہ ہیں، بقیہ 3 بچے یہ سکتے ہیں. بس اس طرح سے ترکیب کی تقسیم ہوتی ہے نا. اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، حدیث سے بات. تو جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے، بٹ اب توجہ رکھنا، ایک بار پڑھاؤں گا، حدیث کئی مرتبہ آئے گی ہے نا. خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو بحیثیت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین جو باغات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف میں تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کے تصرف میں بحیثیت خلیفۃ رسول اللہ. سنیں تو کرنا کیا ہے اس میں بیٹا؟ تو خلیفہ تو وہی کرے گا جو اصل کرتا ہے. اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا جو حضور کرتے تھے. سال بھر تک کے اخراجات ازواج مطہرات کے اس سے ادا فرماتے اور جو بچ جاتا وہ کارائے مسلمین. سنیں سمجھ گئے اتنی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ازواج مطہرات نے بھی ارادہ کیا کہ حضرت عثمان بن عفان کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجے اور اپنے سمن کا مطالبہ کرے. سمن کا تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا لا تتقین اللہ، اللہ سے ڈرو. حضور نے کیا فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ. تو ازواج مطہرات نے یہ حدیث پاک سن کر اپنے مطالبہ سمن سے دستبرداری کر لی. بات سمجھ گئے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنا حق میراث نصف کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ. فہجرت فاطمہ ابا بکر، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے ابو بکر کو چھوڑ دیا، بات نہیں کی. تو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں مطالبہ کرنا چھوڑ دیا اور ابو بکر صدیق سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. ایک لفظ ہے فغضبت فاطمہ، یہ بھی لفظ ہے فغضبت فاطمہ، فاطمہ ناراض ہو گئی، یہ بھی لفظ ہے آئے گا بخاری شریف میں. بیٹا توجہ سننا، فاطمہ فغضبت فاطمہ، فاطمہ ناراض ہو گئی. تو بیٹا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بنیادی بات، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا یہ معافی ضمیر کے معبر ہوتے ہیں، لیکن الفاظ کا دامن اس سے تنگ ہے کہ من کل وجہ ہے نا معافی ضمیر کی ادائیگی کریں. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ایک آپ بولے، ایک آپ بولے، ایک آپ بولے، ایک آپ بھی بولے، سب بولے، چاروں بولے، لیکن بولنے کے لب و لہجے میں فرق ہے.
کوئی بڑے پیار سے بول رہا ہے, کوئی بولتا رہا ہے محبت سے, مگر وہ انداز نہیں ہے. اور بعض کا بولنا بالکل بے رخی پن سے ہے, اور بعض کا بولنا ایسے جیسے کہ وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. ہر ایک کا الگ الگ ہے نا, لیکن سب کے لیے لفظ کیا بولیں گے؟ تکلم زید, تکلم عمر, تکلم خالد, تکلم محمود. الگ کیفیت الگ الگ ہے, نہیں سمجھ میں نہیں. تو اصل میں الفاظ کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے, اتنا وسیع کہ وہ مکمل ما فی الضمیر کو ادا کر سکے. جیسے آپ 10 روپے میں آپ کے لیے مثال دے رہا ہوں, ہے نا, ورنہ کہا 5-10 روپے. تو جیسے آپ 10 روپے لینے کے لیے آئے, کبھی میرے پاس جھٹکا لگانا, اور ایک آپ آئے اپنے 10 روپے ادھار جو آپ کے تھے وہ لینے کے لیے, اسے منع کر دیا, نہیں وہ ابھی نہیں دیں گے ہم آپ کے. تو آپ ابھی سے ادھار لینے کے لیے آئے ہیں, اور آپ جو اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے, دونوں کو منع کیا ہے, اور دونوں ناراض بھی ہوئے. یہ تو اس لیے ناراض پہلی مرتبہ مانگے تھے, پہلی مرتبہ منع کر دیا, اور یہ اس لیے ناراض کہ 1 سال ہو گیا ابھی تک نہیں دیے. دیکھیں گے دونوں کی ناراضی ایک ہی ہے, فرق ہے دونوں میں, لیکن لفظ ایک ہی آئے گا. کیا غضب ہے, غضب, حالانکہ دونوں کی ناراضگی ہے الگ الگ. ارے بھائی نہیں سمجھے. اور ایک یہ کہ ابھی مہینے بھر ہوا پیسے لیے تو اور ابھی مانگنے کے لیے آ گئے, تو وہ ناراضی الگ ہے. اور ایک کئی مرتبہ پہلی مرتبہ ہے, چلو اپنی بات دوسری مرتبہ دے دیں گے, قرض تو پہلی مرتبہ ملتا ہی نہیں ہے مانگنے سے. اور ایک وہ انسان ہے جو 10 مرتبہ چکر لگا چکا اور پھر بھی جا رہا ہے, تو اس کی ناراضی زیادہ ہوگی, یا جو پہلی مرتبہ جس نے کہ اپنے قرض کا مطالبہ کیا تھا نہ ملا تھا اس کی ناراضی زیادہ ہوگی. لیکن لفظ کیا ہے؟ ہاں, تو ایک بات یاد رکھو کہ الفاظ من کل وجہ. تو ایک غضب کا جو لفظ ہے غضب فاطمہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتی تھی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ حدیث عام ہے لیکن عام مخصوص من الباس ہے. کیا مطلب؟ کہ وارثین کی ضرورت کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ صدقہ ہے. تو ان کے نزدیک عام مخصوص من الباس ہے. سنیں, اب آئیں مطالبہ کے حق کے وراثت چاہیے. تو ایک مزاج ہوتا ہے, ماحول ہوتا ہے, انسان ذہنی طور پر کسی کام کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہوتا ہے. بیٹا وسیم بات سنو, جیسے ہمارے مولانا وسیم ہے, اتنے کا نہیں, ابھی کہہ رہا تھا گھر جانے کا ہے, نہیں ہے, بتا رہا ہوں, گھر جانے کا ہے. 1 ہفتے سے اعلان ہے, ہفتے میں جائیں گے مولانا وسیم کا, ہفتے سے اعلان ہے, ٹیلیفون بھی کر دیا, مکمل طور پر تیاری بھی ہو گئی. جانا تھے ہم بتا کے بھی آ گئے, جو ہے کھانا مت بھیجنا, ہم گھر جائیں گے. کپڑے بھی بدل کے آئے, نہ دھو کے بھی آئے, آنکھوں میں سرما لگا کے بھی آئے, تیل ڈال کے بھی آئے, موزے جوتے سب لے کر کے آئے, بیگ بھی ساتھ میں لے کر کے آئے, ہے نا, مکمل طور پر ذہن بنا ہوا جانا ہے. گھر بھی کہہ دیا آ رہے ہیں, لیکن اس کا وسیم صاحب آپ مت جاؤ, پڑھائی ہو رہی ہے, نقصان ہوگا, مت جائیے, جانا مناسب نہیں ہے آپ کا. آپ کو پڑھنا چاہیے, محنت سے محنت کرنا چاہیے آپ کو. آپ ہی کا نقصان ہے, ہمارے کیا, ہم تو فکر کو پھر پڑھا دیں گے. تو بہت دیر ان کو سمجھایا, تو ان کو سمجھائی, ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, میں چھٹی میں جا سکتی ہیں, بات تو ان کی صحیح ہے. لیکن وہ جو مکمل طور پر ذہنی طور پر جو آمادگی تھی, آمادگی جو ذہنی طور پر تھی, جب الگ کے منع بالکل صحیح کر رہے ہیں, ان کے سمجھ میں بھی آ گیا, مگر ایک فطری طور پر چہرے پر ایک کچھ آثار نمودار ہوں گے ان کے, اور ایک ذہنی طور پر ہلکی سی الٹن محسوس کریں گے یہ, اور ان کے انداز سے ایسا لگے گا کہ ہاں ان کو لگا ہے. وسیم ناراض ہو گئے, فغضب وسیم, حالانکہ ناراضی نہیں ہے, یہ سمجھ کے کہ آپ بالکل صحیح ہے, بات صحیح ہے,
چھٹی نہیں ملنا چاہیے، خلاف قانون ہے، بات بالکل صحیح ہے، سمجھ گئے یہ. لیکن پہلے طور پر جو ذہنی طور پر آمادگی تھی، اس آمادگی کے اور اس ذہنی طور پر جو بند ذہن سازی ہو چکی تھی، اس کے خلاف یہ بات سنی، تو اس کی وجہ سے جو کیفیت تاری ہوتی ہے فکری، اسی کی تعبیر ہوتی ہے. وسیم ناراض ہو گیا، تو ٹھیک ہے تب جاتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ درخواست لے کر کے آؤ گے، کیوں نہیں آؤ گے؟ مطمئن ہو گئے. درختی خطی اسی کی تعبیر ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو عام مخصوص من البعض سمجھتی تھی، اس کو مخصوص من البعض اور اپنا حق سمجھتی تھی. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک سنائی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% مطمئن ہو گئی، اور پھر کوئی مطالبہ نہیں کیا. لیکن مطالبہ نہیں کیا، لیکن اطمینان کے ساتھ میں جو پہلے سمجھ رہی تھی اس کے اعتبار سے جو کیفیت تعبیر تاری ہوئی اسی کی تعبیر ہے فغضبت فاطمہ. ارے بیٹا نہیں سمجھیے، فغضبت فاطمہ ناراضی والی بات نہیں ہے نا، ناراضی والی بات نہیں ہے نا. ابوبکر صدیق کو چھوڑ دیا، اب خلیفۃ المسلمین ہے، ہمارا عملہ حل ہو گیا ہے نا. اور اس کے بعد کلام نہیں کیا، یعنی اس معاملے میں کلام نہیں کیا. پوری بات سمجھ گئے؟ اب بیٹا اس کی تفصیل ذرا جو حدیث پاک آئے گی پھر بتاؤں گا، اور بھی بتاؤں گا. مطلب اتنا بتا دیا، میں اس کو دوبارہ نہیں بتاؤں گا، اور جو باتیں رہ گئی ہیں پھر بتاؤں گا. یہ بات تو سمجھا دی میرے بیٹا پوری ہے نا. اچھا، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نہ تو وہ خطا پر تھی نہ خطا پر نہیں تھی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارا حق ہے، تو خطا پر نہیں تھی. ارے بات سمجھ گئے نہیں؟ ہاں، ہمارے علماء نے حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف خطا کی نسبت کبھی نہیں کی ہے نا. اب اس کی جناب میں تو یہ بحث کا بھی ہوں نہیں، اتنا میں جانتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا کی نسبت نہیں کرنا ہے کہ نہیں. اچھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عثمان کو زمین پر قبض آپ کے تصور میں رہے. جب 250 سال کے بعد ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا تو یہ زمین بحیثیت خلیفت رسول اللہ و خلیفت ابی بکر حضرت عمر کے تصور میں. ارے نہیں سمجھے؟ یہ بحیثیت ملک نہیں تھی، اپیل. ہاں، جیسے وقف کی زمین ایک متولی کے وصال کے بعد اس کے نائب کے تصرف میں آتی ہے، مالک نہیں تھے، کرتے وہی تھے. کیا کرتے تھے؟ ازواج مطہرات کے اخراجات اور بعد میں کارائم سے. جب 2 سال خلیفۃ المسلمین تو عمر فاروق کے گزر گئے تو حضرت عباس اور حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا کا تو وصال ہو گیا 6 ماہ کی بعد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہونے کی وجہ سے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا بڑا اہم مقام تھا. تو عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے. کیا سال کے بعد؟ 2 سال کے بعد. کیا کہا؟ عرض کی خلیفۃ المسلمین یہ زمین و جائیداد اب ہمیں دے دے، ہمیں دے دے، ہمیں دے دے. بیٹا ذرا توجہ رکھنا، ہمیں دے دے. اب حدیث سن لی تھی انہوں نے، لانورا سو مات رکھنا ہو صدقہ، پھر دوبارہ کیوں آئے؟ تو یہ بات بتاؤں آپ کو، یہ اس لیے نہیں آئے تھے اب دوبارہ کہ ہمیں ان کا مالک بنا دیں، نہیں، بلکہ یہ تھا کہ یہ جو وقف ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے اس کا متولی ہمیں بنا دیں. بحیثیت ملکیت مطالبہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ بحیثیت تولیت متولی ہمیں بنا دیں. بیٹا
ذرا توجہ رکھنا، توجہ بحیثیت تولیت ہمیں اس کا ہمیں منتظم بنا دے، اس کا متولی بنا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، آپ دونوں کو میں متولی نامزد کرتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ تم اس میں وہی کرو گے جو حضور نے کیا، ابوبکر صدیق نے کیا، اور میں نے اب تک 2 سال تک کیا۔ ٹھیک ہے، ہو جاؤ متولی، ہو گئے متولی، دے دیا عمر فاروق نے۔ بعد میں حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت مولا علی، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ سنیں، اب پھر دونوں حضرت عمر کے پاس پھر دوبارہ آئے۔ تو پہلے جو آئے تھے تو پہلے اختلاف نہیں تھا، کلمتکما واحد، تم دونوں کی ایک ہی بات تھی، ہمیں متولی بنا دے۔ یہ اختلاف نہیں تھا پہلے اختلاف نہیں تھا بھائی، پہلے تو اس لیے دونوں مل کر آئے تھے ہمیں متولی بنا دے، اور اب پھر دوبارہ آئے۔ اب دوبارہ کیسے کیا ہے؟ دونوں میں اختلاف ہو گیا تھا، فرق سمجھ لینا۔ دونوں بھائی تو حضرت عمر کے پاس اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ کرام موجود تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، تو عثمان بن عفان، 4 حضرات تشریف اکابر صاحب، اجل صحابہ کرام جو مجلس شورا کے بھی ممبر تھے، 6 حضرات کی مجلس شورا منتخب کی تھی، حضرت عمر فاروق، حضرت تشریف فرماتے کہ آپ کا خادم، پہلے تو یرفا جو خادم تھے، دربان تھے، کہ حضرت وہ حضرت سعد، حضرت زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان ملنا چاہتے ہیں، کل آؤ، اندر آ گئے۔ پھر یرفا دوبارہ آئے، کہا وہ حضرت علی اور حضرت عباس بھی آئے ہیں، ان کو بھی لے آؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے، ان کے پہلے آنا لگے یا نہ لگے، ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ اب فیصلہ کیا تھا بیٹا؟ تو یہ بات یاد رکھو، سنو، اب یہ دونوں اس لیے آئے تھے کہ آپ نے ان اوقاف کا جو ان کو متولی بنا دیا ہے، ہم رہیں گے متولی لیکن دونوں مال تقسیم کر دیں، اتنے کے متولی آپ، اتنے کے متولی آپ۔ سنیں، اتنے کے ابھی اس لیے نہیں آئے تھے، ابھی کس لیے؟ کیا پہلے آئے تھے متولی بنا دیں، اب آئے کہ آپ دونوں کے جو زمین وقف کیے ہیں، جن کے متولی ہیں، الگ الگ کر دیجیے۔ میں نے کئی اشکال کے جواب دے دیے آپ کو ان الفاظ میں، سمجھ گئے؟ اب حضرت ان اصحاب اربع نے بھی کہا امیر المومنین فیصلہ کرتے ہیں، ان کا مسئلہ نپٹاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جلدی مت کرو، میری بات سنو، تو پہلے آپ ان 4 افراد کی حضرات کے طرف متوجہ فرمایا، جو جانتے ہو حضور نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، جی ہم جانتے ہیں، ادھر منتخب ہوئے، کیوں؟ آپ دونوں کو معلوم ہے حضور نے فرمایا، جی ہم جانتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق نے ان زمینوں کی ذرا تفصیل کے ساتھ حیثیت بتائی، فرمایا جانتے ہو یہ جو باغات ہیں تو اللہ رب العزت نے بنی نذیر سے عطا فرمائی، یہ بیٹا میرے ترجمہ ہے اس حدیث کے ذکر کرنے کا، جو بنی نذیر سے عطا فرمائے۔ تو بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ بنی نذیر کے باغات مدینہ طیبہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہی تھے، صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان گھوڑوں پر سوار ہو کر نہیں، پیدل ہی گئے، جنگ بھی نہیں ہوئی، مال قبضے میں آ گئے۔ تو جو مال بلا حرب و ضرب کے قبضے میں آ جائے انہیں بولتے ہیں فے،
اور جو حرب و ضرب کے بعد قبضے میں آئے اسے بولتے ہیں غنیمت. فے اللہ کے لیے خاص ہے. وما افاء الله على رسوله منه وما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما افاء الله على رسوله فللقربى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. تو فرمایا تو عمر نے یہ زمین اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی بطور فعل, اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زمین اپنی اطاعت خاطر نہیں رکھی بلکہ تم کو بھی عطا فرمائی, تقسیم فرمائی تھی مہاجرین میں, یہاں تک کہ یہ زمین باقی رہ گئی جن کے بارے میں تم بات چیت کرنے کے لیے آئے. سنیں بیٹا, فرمایا جانتے ہو حضور اس میں کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے, اور تو بچہ تھا وہ کارائے مسلم. فرمایا تو عمر نے سرکار اپنی پوری زندگی یہی کرتے رہے. حضور کے بعد ابو بکر صدیق جب خلیفۃ رسول اللہ ہوئے تو انہوں نے وہی کیا. کیا کیا؟ اور اس کے بعد جب میں خلیفۃ المسلمین ہوا تو میں نے وہ کیا. کیا کیا؟ جو حضور نے کیا اور ابو بکر صدیق نے کیا. یہاں تک کہ جب 2 سال گزر گئے تو پھر تم دونوں میرے پاس اس وقت آئے تھے اور دونوں کی بات اس وقت میں ایک تھی. کیا ایک تھی؟ کہ ہمیں متولی بنا دے, تو ہم نے تم کو متولی بنا دے. سنو, وہ کہا حضور اور حضور کے بعد ابو بکر صدیق جو کرتے تھے واللہ ابو بکر کرنے میں بالکل سچ تھے, حق پر تھے, راشد تھے, اور میں نے جو کچھ کیا اپنے 2 سال تک وہ بھی حق پر تھا, حق کا تابع تھا, میں راشد تھا. اس کے بعد جب تم دونوں آئے اور تم نے چاہا کہ میں تم کو متولی بنا دوں تو میں نے تم سے شرط لگا دی. کیا شرط لگا دی تھی؟ جو حضور کرتے تھے, جو ابو بکر صدیق کرتے تھے, اور جو میں نے کیا وہی تمہیں کرنا ہے. تو میں نے اس شرط کے ساتھ تم دونوں کو متولی بنا دیا. اب کائے کو آئے ہو؟ ارے نہیں سمجھے؟ اب کائے کو آئے ہو؟ کیا بھی چاہتے ہو کہ میں اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ کر دوں؟ تو فرمایا نہیں, یا تو اس طریقے پر قائم رہو ورنہ ان زمین کو میرے حوالے کر دو. میں وہی کروں گا جو کہ حضور نے کیا, ابو بکر صدیق نے کیا اور میں نے شروع میں کیا. ارے اتنے سمجھے؟ یعنی حضرت عباس اور حضرت علی جو اس زمین پر تقسیم چاہتے تھے تولیت میں, وہ حضرت عمر فاروق نے گوارا نہیں کی. تقسیم کا لفظ گوارا نہیں کیا. کیوں گوارا نہیں کیا؟ تو ایک بات بتاؤں میں آپ کو, گوارا کیوں نہیں کیا. یہ گوارا کیوں نہیں کیا کہ دونوں کو آدھے آدھے پر متولی بنا دیتے. تو وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس چچا تھے, ازواج مطہرات تو اس مطالبے سے دستبردار ہو گئی تھی. اب حضرت فاطمہ الزہرا کا معاملہ بچا, ان کا وہ بیٹی تھی, تو بیٹی اور چچا, بیٹی کا نصف, چچا اسبا, تو بیٹی بطور فرض نصف لے گی اور چچا جو بچے گا آدھا وہ بطور اسبا لے گا. تو بھی تو اگر وراثت کے طور پر تقسیم ہوتا تب بھی تو آدھا ہی آدھا آتا. اللہ نہیں سمجھے کیا؟ تب بھی تو آدھے حضرت فاطمہ الزہرا کی وراثت کے طور پر نصف ان کا بطور فرض ملتا. حضرت عباس چچا تھے, ان کو بطور اسبا آدھا ملتا. تو اگر آدھا آدھا تقسیم ہو جاتا بطور تولیت کے تو یہ تقسیم تو اسی نے ایسا ہو گیا نا جو تقسیم کے وراثت کے طور پر ہوتا. تو کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ حضرت عمر نے بطور وراثت ان دونوں میں تقسیم کر دیا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تقسیم نہیں کروں گا میں, تم دونوں مل کر کے متولی ہو, تقسیم کا تو لفظ ہی مت بولنا. اس لیے کہ ورنہ لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جائیں گے کہ وراثت تقسیم کر دی ہے. بس سن آ گئی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم گوارا نہیں کی. بعد میں وہ مال حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان رہا, اور بعد میں حضرت علی دستبردار ہو گئے تھے, حضرت علی کے ہاتھ میں رہا. حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ میں,
حضرت حسن کے ہاتھ میں کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین کی اولاد. یہ ہے بات. یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے بنی نصیر کے ساتھ. اب سمجھ مالک ابن اوس ابن حدثان نصیری بیان کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب نے ان کو بلایا کہ اچانک ان کے پاس ان کے دربان یہ رفع ہے اور کہا کہ کیا آپ اب عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، سعد ابن وقاص سے ملاقات کرنا چاہیں گے؟ یستأذنون، وہ قال نعم فادخلہم، تو ان کو دربان لے آیا، یا فادخلہم آپ نے فرمایا کہ ان کو بلا لو ہے نا. فلبث قلیلا ثم جاء فقال هل لك في عباس والی یستأذنان قال نعم فلما دخل قال عباس یا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین هذا، حضرت سمجھے میرے اور ان کے درمیان، کن کے؟ حضرت علی کے درمیان فیصلہ کرتے. وہما یختصمان، اور یہ وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے اس میں جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بطور سے عطا فرمایا. کہاں؟ بنی نذیر سے. بیٹا یہی محل درما ہے، یہاں پر ذکر کیا ہے. استبع علی و عباس، حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی. یہ نہیں گالی گلوچ ہو گئی، وہی ہے الفاظ معافی ضمیر کو من کل وجہ جو ہے وہ دامہ نہیں پہناتے ہیں. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، یہ ضروری ہے بیٹا. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، ہے نا بیٹا. دادا اور دادا کے بھائی کا اختلاف الگ ہے، باپ چچا کے اختلاف الگ ہے، اور بیٹا اور بھائی کے اختلاف الگ ہے، بھتیجے اور بیٹے کے اختلاف الگ ہے. سب میں ایک ہی زبان نہیں چلے گی. اگر بیٹے اور بھتیجے میں اختلاف کیوں ہے؟ نالائق من تو نہیں ایسے کیوں کہہ رہا ہے ان کو؟ لڑتے ہو نہیں لڑنا چاہیے. اور باپ چچا میں اختلاف ہو جائے تو کیا بولے گا؟ نالائق کہے گا. ارے لائق کہے گا اختلاف ہے سمجھا چچا ادھر دونوں لوگ مان جائیں. حالانکہ اختلاف مٹا ہے بھی رہا ہے، اور بیٹے بھتیجے ہو جائے تو ابھی تو ہاتھ بھی لگا لڑتے ہو. حالانکہ کام الگ ایک ہی ہے، لیکن بیٹا انداز بھی الگ ہوگا، لہجہ بھی الگ ہوگا، اور مزاج بھی الگ ہوگا. گر فرق مراتب نہ کن زندگی. جب باپ چچا کے اختلاف کا علم صحابہ کرام میں جو اختلاف ہو وہ اس میں ہم کیوں ہوتے ہیں؟ حاکم بننے والے ہے نا، حاکم بننے والے. تم ایسا کہا تم ایسا کہا، اس لیے بیٹا سلام کر سلامتی کیا ہے خواہی برقرار، سلامتی چاہتی ہو تو کنا رہیے کہ بڑوں کے اختلاف میں ہمیشہ چھوٹوں کو بچنا چاہیے، ہے نا. اور کہا وہما فاستبع علی و عباس، کرتا علی و عباس میں تلکا فقال رہا. تو یہ جماعت سمجھ رہے وہی اصحاب رہا. یا امیر المومنین اقضی بینہما، فیصلہ کر دیں، وارحمہما جلاخر، ایک کو دوسرے سے راحت پہنچا دیں، اختلاف ہوتا ہو. عمر نے فرمایا تم نے اتدعوا، آرام سے رہو. انشدکم باللہ، میں تم کو اس ذات خدا کی قسم دے کر معلوم کر رہا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے. کہ تم نہیں جانتے ہو کہ حضور نے فرمایا لا نورث مدرن صدقہ، لا نورث، اور لا نورث سے مراد اور کوئی نہیں تھا، یرید بذالک نفسا. انبیاء کرام سے گزر چکے ہیں، یرید بذالک نفسا، اس سے حضور کی مراد خود اپنی جانتی ہماری وراثت میں. ارے ملا بیٹا. قالو، تو ان چاروں حضرات نے کہا قد قال ذلك، حضور نے فرمایا. فاقبل عمر علی علی و عباس فقال انشدکما باللہ هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذلك قال نعم. ملا. تو پھر فرمایا میں تم کو اس واقعے کی تفصیل بتاتا ہوں. بے شک اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اس فہم میں ایسی شے کے ساتھ خاص کیا جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے علاوہ دوسرے کو نہیں دیا. اس کا معاملہ رسول اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ نے فرمایا
ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ملا بیٹا واللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ خاص رسول اللہ کے لیے تھا. ملا فواللہ ما حتا زادونکم، خدا قسم رسول اللہ نے اس کو تم کو چھوڑ کر اپنے لیے جمع نہیں کیا. ولا استأثر بها علیکم، اور نہ اس پر نہ اس مال میں کسی کو تم پر ترجیح دی، بلکہ مہاجرین میں اور اصحاب ذوی القربہ میں حضور نے وہ مال تقسیم کیا. یہاں تک کہ لقد آتاکم، بے شک حضور نے اس میں سے تم کو بھی عطا فرما دیا. وقسم فیکم، اور حضور نے یہ مال تم میں تقسیم کر دیا. حتی بقی ھذا المال منھا، یہاں تک کہ اس میں سے صرف یہ مال باقی ہے. تو حضور اپنے گھر والوں پر اس مال سے ان کے سال بھر کا خرچ کرتے تھے. ثم یاخذ ما بقیہ، اس کے بعد ما بقیہ جو رہ جاتا اس کو لیتے اور اس کو اللہ رب العزت کے مال کے درجے میں رکھتے جو کارہائے مسلمین میں خرچ ہوتا. تو یہ حضور نے اپنی پوری زندگی کیا. تو جب حضور کا وصال ہو گیا تو ابو بکر نے کہا انا ولی رسول اللہ، فقبضه ابو بکر فعمل فيه بما عمل به رسول اللہ. ملا وانتم حينئذ واقبل علی و عباس. ملا اور اقبل علی و عباس جملہ معترض، حضرت عمر حضرت علی عباس کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا تم اس وقت یاد کرتے ہو کہ ابو بکر اس میں جیسے کہ تم کہتے ہو واللہ، اور اللہ جانتا ہے ابو بکر اس میں سچے تھے، اس معاملے میں بار نکوکار تھے، راست پر تھے، حق کے تابع تھے. تم بھی جانتے ہو. ارے ملا نہیں، تم بھی جانتے ہو کہ ابو بکر اس میں بولو حق کے تابع تھے، نکوکار تھے، ہے نا، سچے تھے، رائے راست پر تھے. ثم توفى اللہ ابو بکر، تو پھر اللہ رب العزت نے ابو بکر کو موت عطا فرمائی. تو میں نے کہا کہ انا ولی رسول اللہ و ابی بکر، میں اللہ اور ابو بکر کا ولی ہوں، میں رسول اللہ اور ابو بکر کا ولی ہوں. فقبضت، بولو تو میں نے اس پر سنتین من عمارتی، اپنی خلافت کے 2 سال تک میں اس میں وہی کرتا رہا جو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کرتے تھے. واللہ یعلم، اللہ خوب اللہ جانتا کہ میں اس میں سچا ہوں، نیکوکار ہوں، رائے راست پر ہوں، حق کے تابع ہوں. 2 سال گزر گئے. ثم جئتمانی، پھر تم دونوں میرے پاس آئے. وکلمکما کلاکما، تم پھر دونوں میرے پاس آئے. وکلمتکما واحدہ، اور تمہاری بولی ایک تھی. وامرکما جمیع، اور تمہارا معاملہ بالکل مجتمع تھا، تم میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ہے نا. فجئتنی یعنی عباس، تو پھر تم میرے پاس آئے یعنی عباس. بیٹا پہلے کہا فجئتما اور یہاں فجئتنی، تو دونوں میں تعارض نہیں ہے. شکایت کیوں کرتے عباس ہی نے کی تھی کہ فیصلہ کر دیجئے، اس لیے پہلے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں جب آئے تھے، اور پھر خاص طور پر عباس سے فرمایا تم میرے پاس آئے. تو میں نے تم دونوں سے کہا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ فلما بدا لی ارفعه الیکما، پھر جب مجھے ظاہر ہوا کہ مال میں تم کو دے دوں تو میں نے کہا میں چاہو ان شئتم، اگر تم چاہو تو میں یہ مال تم کو دے دوں گا، اس شرط پر کہ تم پر اللہ رب العزت کا عہد و میثاق کہ تم اس میں ضرور وہی کرو گے. کیا کرو گے؟ بولو جو حضور کرتے تھے، ہے نا. افدفعته الیکما، بولو ہے نا. نہیں جو حضور کرتے تھے ابو بکر کرتے تھے اور جو میں نے کیا منذ بلی تو بلی، تو جب سے میں بنا وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي، اگر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہو، ورنہ اس بارے بات چیت مت کرنا. تو تم دونوں کا ادفعه الینا بذلک، ٹھیک ہم دونوں کو متولی بنا دیں. تو میں نے تم کو دے دیا. اب کیا تم مجھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ چاہتے ہو؟ قسم اس ذات کی کہ جس کی اذن سے آسمان و زمین قائم ہے، میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کروں گا یہاں تک قیامت تک. فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُمَا، اگر تم اس سے عاجز ہو فَادْفَعْهَا إِلَيَّ، تو تم مجھے واپس کر دو. فَأَنَا فِي حُقِّهُمَا، کہ میں ان دونوں کی میں اس مال میں ان دونوں سے کفایت کروں گا، میں خود اس کا اہتمام کروں گا. بیٹا پوری بات سمجھ گئے جی؟ اب وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضرت امام زہری کی میں نے حدیث عروہ بن زبیر کو بتائی تو کہا صدقہ مالک بن اوس نے صحیح کہا
میں نے عائشہ صدیقہ سے سنا کہ ازواج مطہرات نے حضرت عثمان بن عفان کو ابوبکر کے پاس بھیجا تھا، ان سے اپنے سمن کا مطالبہ کر رہی تھی، ابوبکر صدیق سے عثمان سے جو اللہ رب العزت نے بطور فیض اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ تو میں نے کہا انا اردہن، میں ان کو رد کرتی تھی، لٹاتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ اللہ سے نہیں ڈرتی کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا نورث مت رکھنا صدقہ، اس سے مراد حضور کی میزات تھی، انما یاکل آل محمد، آل محمد اس مال میں سے کھائیں گے ضرور لیکن اس مال کے مالک نہیں ہوں گے۔ فانت ازواج النبی، تو حضور کی ازواج مطہرات نے اپنے اس مطالبے سے دستبرداری کی، اس بات کی وجہ سے جو میں نے ان سے کہی تھی۔ میرا بیٹا فرماتے یہ صدقہ ہے، حضرت علی کے ہاتھ میں رہا، منع علی بن عباس، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو اس سے دستبردار کر دیا، فغلبہ علیہ، سارا مال حضرت علی کے زیر تصرف آ گیا، حضرت حسن ابن علی کے ہاتھ میں تھا، پھر امام حسین ابن علی کے ہاتھ میں، پھر علی ابن حسین کے ہاتھ میں، پھر حسن ابن حسن کے ہاتھ میں، امام حسن اور امام حسین دونوں کی اولاد کے ہاتھ میں، یہ تداولانہا، بولو یہ کے بعد دیگر اس کا اہتمام دیکھتے تھے، ایک سال وہ اور ایک سال یہ، ثم ید زید ابن حسن، بولو اس کے بعد، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا برحق صدقہ ہے۔ فرماتے عائشہ کہ حضرت فاطمہ، حضرت عباس، یہ دونوں ابوبکر صدیق کے پاس آئے، یلتمسان میراثہما، وہ اپنی میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ کی سرزمین میں جو مقام فدق میں تھی اور خیبر کا جو آپ کا حصہ تھا، ابوبکر صدیق نے کہا لا نور، حضور نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ میں نے حضور کی زبان سے سنا ہے، انما یاکل آل محمد فی ھذا البال، آل محمد اس مال میں سے کھائے گی، اور کہا مجھے کوئی وہ نہیں ہے، واللہ رسول اللہ کی قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ بیٹا بات پوری ہو گئی، قتل ابی کعب بن اشرف۔